بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منہج کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسلام کی تعلیم دی، یعنی صحابہ کرام آپ کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، لہذا صحابہ معیاری مسلمان تھے۔ صحابہ کرام سے اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین نے اخذ کیے اور محدثین نے ان کو جمع کیا۔ یہ تمام ادوار اسلام کے عروج کے ادوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین زمانے قرار دیے۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریق اور منہج سے وہی شخص انکار کرتا ہے جو قرآن مجید کی منمانی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ مومنین کے راستے سے مراد اسلام کی وہ تعبیر و تفسیر ہے جس پر قرون اولیٰ کے مسلمان جمع تھے، جس میں مردوں سے فریاد رسی، قبر پر چلہ کشی اور فیض حاصل کرنے کی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی رائے کی کوئی حیثیت یا شریعت کے مقابلے میں دنیا کی کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سوال: کیا صحابہ رضی اللہ عنہم سنت رسول کو بھی وحی یعنی اللہ کی بات سمجھتے تھے؟ جواب: جی ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بات سمجھتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، صرف ایک ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے شروع سے آخر تک قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے مگر اس بات کو کہیں نہیں پایا۔ بس آپ نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں ضرور پاتی، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ وہ کہنے لگی ہاں۔ تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لعنت کرتے ہوئے سنا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت میں تفریق نہ کریں، ان دونوں پر عمل فرض ہے، اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد پہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ موطا مالک، مستدرک حاکم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں کیا اقدام کیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ بخاری۔ ایک دفعہ عبد القیس کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے انہیں امور دین کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنے پیچھے آنے والوں کو اس کی خبر دو۔ بخاری کتاب الایمان، باب اداء الخمس من الایمان۔ یقیناً پیچھے آنے والوں سے مراد آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشہد یوں سکھاتے جیسے قرآن کی سورت۔ مسلم۔ 9 ہجری میں مدینہ میں بہت سے وفود آئے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بھی 9 ہجری میں مدینہ میں قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اور ضروری تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ان سے فرمایا صلاۃ ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ بخاری۔ حجۃ الوداع میں منی کے مقام پر آپ نے خطبہ دیا، سامعین کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ خطبہ کے اختتام پر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ غائب کو میری باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ شاید تم کسی ایسے شخص کو بیان کر سکو جو تم سے زیادہ اس کو محفوظ کر سکے۔ بخاری۔ یہ پیشین گوئی ہر بہر پوری ہوئی۔ محدثین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ احادیث کو بالکل محفوظ کر لیا۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت بھی کروائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر احادیث لکھوائیں۔ نمبر 1، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تحریر کروائی۔ امام محمد بن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کی یہ کتاب عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھی اور مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم نے یہ کتاب پڑھائی اور میں نے اس کو پوری طرح محفوظ کر لیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کتاب کو عمر رضی اللہ عنہ کے پوتوں سالم اور عبداللہ سے لے کر لکھوایا۔ ابو داؤد۔ نمبر 2، ابو راشد الحزنی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی اور فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر مجھے دی تھی۔ ترمذی۔ نمبر 3، موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی۔ الدارقطنی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو منگوایا اور اس کو سنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 4،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو اہل یمن کے لیے ایک کتاب بھی لکھوا کر دی جس میں فرائض سنت اور دیت کے مسائل تحریر تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، یہ کتاب ابو بکر بن حزم کے پاس تھی، سعید بن مسیب نے بھی اس کتاب کو پڑھا۔ نسائی۔ سوال: کیا صحابہ کرام نے بھی احادیث لکھی؟ جواب: جی ہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احادیث لکھوائیں۔ آپ نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا، احادیث لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ ابو داؤد۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو زکوٰۃ کے فرائض لکھ کر دیے۔ بخاری۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب انس کے پوتے ثمامہ سے حاصل کی۔ نسائی۔ خلیفۃ الثانی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی زکوٰۃ کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب پڑھی، موطا مالک۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان نہیں کرتا سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ بخاری۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی کتاب ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی اور ان کے پڑ پوتے عمرو بن شعیب رحمہ اللہ سے محدثین رحمہم اللہ نے اخذ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ایسے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے۔